علی یاسوف الدین صاحب السیف ذو الفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق وشارع الحق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام على سیدت النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین وأوصیاء رسل والصلاة والسلام على قنادیل التوحید حجج اللہ للخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام على منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان یہ آئی اما بعد وقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی السورة السبع المثانی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلوات پڑھ دیجئے شبان آپ لوگ پہلے اپنی اپنی کاروائی ساری مکمل فرما لیں تاکہ پھر میں جشن شروع کروں اگر زحمت نہ ہو تو ادھر بھی مذاکرات ہو رہے ہیں پیچھے بھی ہو رہے ہیں ادھر بھی ہو رہے ہیں ادھر بھی ہو رہے ہیں مہربانی فرمائیں سرکار میں محمد والے محمد کا تذکرہ کرنے آیا ہوں میں بالکل آپ کو زحمت نہیں دوں گا کہ آپ نعرے لگائیں بالکل بھی نہیں بالکل بھی نہیں آپ بالکل خیریت سے بیٹھیں کیونکہ اس طرح کے نعرے زیب نہیں دیتے مومنین کو کیونکہ کوئی آواز ہوتی ہے کوئی پتہ چلتا ہے ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں اس وقت پہلے تو یہ بتائیے کس لیے بیٹھے ہیں جشن منانے کے لیے تو یہ جشن کا یہ طریقہ میں نے شاید کہیں مشکل سے ہی دیکھا ہوگا کہ ایسا بھی جشن منایا جاتا ہے بہرحال چلیے اس وقت خدا آپ کو سلامت رکھے چلے پتہ تو چلا علی والے بیٹھے شبان عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں غنچے کے چٹخنے کے اب کب عرض پہنچ گئی یہ نہیں کلی جب کھلتی ہے نا اسے چٹخنا کہتے ہیں یعنی یہ شبان کا مہینہ شجر طیبہ پر کھلنے والے پھولوں کا موسم شجر طیبہ پر بہار دینے والے پھولوں کا زمانہ یعنی شبان جوں ہی طلوع ہوا جوں ہی شبان طلوع ہوا میں تو شبان کو شروع بھی نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں شبان جوں ہی طلوع ہوا تمام نبوتیں تمام رسالتیں تمام امامتیں تمام شرافتیں وجود زینبیہ میں ڈھل گئی صرف بیٹھ کر تنقید کرنے سے دین سیدھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا جناب اس کے لیے کوشش کرنی پڑے کوشش ٹھیک ہے تو پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بچوں کہ جس مہینے میں یہ جشن منا رہے ہو یہ رسم نہیں ہے توحید پرستی ہے ہاں یہ توحید پرستی ہے یہ جشن نہیں ہے کہ ہم ایک رسم مناتے ہیں کہ آؤ جی وہاں پر یہ لائٹیں لگا دو غبارے لگا دو روشنیاں لگا دو ایک مووی والے کو بلا لو کچھ دو ذاکرین کو بلا لو ایک مولوی صاحب کمی پوری کر لو یہ ایسی نہیں ہے
آپ غلط سوچ رہے ہیں کہ پانی لنگر پکا دے کہ جی میرا سالانہ ہے، میں سالانہ کرتا ہوں یہ جشن نہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آدھی رات کو آپ نے اللہ سے کیا کیا خریدا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہم کس کے دروازے پہ بیٹھ کے خوشی منا رہے ہیں، کیونکہ ہم مومنین کے پاس چند ہی خوشیاں ہیں اور وہ ساری کی ساری خوشیاں عرشی ہیں، فرشی کوئی نہیں. منہ ٹیڑھے میڑھے کر کے متفکر اور محقق بن کے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ اٹھ جائیں. کیونکہ ہماری مصیبت یہ ہے کہ آج ہم توہین اور تنقید میں معنی بھول گئے. ہم توہین کو بھی تنقید کہہ رہے ہیں. معاف کیجئے گا، اگر جشن میں آئے ہیں تو پھر جشن والے ماحول میں بیٹھ کے پتہ چلے کہ موالی جشن منا رہے ہیں. اور ایک بادشاہ کا نہیں، یہ مہینہ تو اللہ کے رازوں کے اترنے کا مہینہ ہے. سمجھ رہے سرکار؟ اب رہ گئی بات یہ کہ دلوں کی نزاکتیں ہیں، تارے ہیں، ہر کسی کو فلسفہ آ گیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیوں آپ اس بحث میں پڑے کہ یہ سارے ظاہر ہوئے، پیدا ہوئے، مولود ہوئے، ولادت ہوئی، نزول ہوا، ظہور ہوا، ظاہر ہوئے اور پھر لگے اپنی عقول کے گھوڑے دوڑانے. او بھائی ایک حدیث روایت کر رہا ہوں، سرکار ابوذر اور حذیفہ یمانی فرماتے ہیں ہم نے سلیمان فارسی سے، یہ سلیمان کو تو جانتے ہو نا، سلیمان کو. سلیمان کون ہے؟ صحابی رسول ہیں. ان کے بارے میں باقی سارے چوپ ہیں، کسی نے کوئی پتہ نہیں سلیمان کون. امام نے فرمایا سلیمان وہ مومن ہے جو علی کے فضائل کا سمندر ایک ہی گھونٹ میں پی جاتا ہے. سمجھ جب تک آپ کے چہرے خوش نہیں نہ ہوں گے میں اسی مزاج میں پڑھتا رہوں. جب مجھے لگے گا کہ آپ علی کے نام پہ خوش ہو گئے پھر میرا چہرہ گلاب دیکھیے. باقی میں توڑا پتہ ہے کوئی نہیں تو سمجھ در اوٹ لدا کے کہیں نہیں کر لے میں توڑا مول خریدے ہیں. یہ عشق علی ہے جو لے آیا ہے. ہاں یا علی تیرا عشق نچاوے گلی گلی. ہاں بس اتنی سی بات کے لیے آ گیا ہوں. اور شکر کریں کہ ہم سب اس قابل ہیں کہ محمد والے محمد کا ذکر کر رہے ہیں. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ شکر کیجئے، شکر کیجئے، بلند آواز میں شکریہ خدا کا کیجئے کہ اس نے تمہاری ولدیت کو پاک رکھا. سمجھ رہے ہیں؟ سرکار حذیفہ اور سرکار ابوذر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سلیمان، کیونکہ آپ سلیمان کے نام پہ خاموش ہے، ورنہ میرا ایک دل تھا کہ میں سلیمان کے کچھ نام آپ کو بتاؤں جو علی بادشاہ نے مختلف موقعوں پہ سلیمان کے لیے. نہیں آپ نے موڈ بہت خراب کیا. حالانکہ میں ملتان سے سیدھا آیا اور یہ وہ ملنگ کی مطلب بس اس کی قید نہ ہوتی تو میں کب بھاگ گیا ہوتا. یقین جانے ایسا کوئی مشقت کا کام میں نہیں کرتا، لیکن بس مولا کی محبت نے بٹھائے رکھا. اور شاید آپ کے چہروں کی زیارت کرنی تھی. وہ آگے سے مجھے کیا پتا تھا کہ لپے جائے ڈلے جائے. خوش ہوا خدا کی قسم. 10ویں امام نے سرکار ابو ہاشم جعفری سے فرمایا تھا چچا ابو ہاشم جعفری ہمارے ذکر میں سینہ چوڑا کر کے بیٹھا کیجئے، ہم ایسے ویسے نہیں ہیں. اس لیے سینے چوڑے کر کے مسکرا. توڑے اپنے کارے تھے کوئی شادی ہوئے تو توڑے بادشاہ نہیں باندھ ہوتی. اور یہ آل اللہ کے ہاں خوشی ہے. یہ ادھر خوشی ہے اور آپ خوش نہیں ہو رہے. چلیں میرا کام تھا آپ کو مسکراتا ہوا دیکھ لوں اور آپ کی خوشیاں دیکھ لوں. بس شکریہ بیٹے. اب آپ سنیے، مالک کا نام سنیے، یہ بڑی مہربانی آپ کی.
محبت ہے آپ کی، صدقہ ہے محمد والے محمد کا، اور شکر ہے اس قابل ہیں کہ صدقہ لے سکیں اپنے مالکوں کا، اپنے مالکوں کا۔ ہاں، ان کا صدقہ لینے کے لیے بھی طہارت چاہیے۔ سمجھ رہے نا؟ خدا آپ کو سدا خوش رکھے، آپ کی اپنی خوشیاں اتنی ہوں۔ بھئی یہ سلسلہ آپ مہربانی جشن کے بعد دے دیجئے گا، میں نہیں کر جاؤں گا، لیکن اس وقت سب سے قیمتی بات بادشاہوں کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بڑی ہی ضروری، میں نے کہا کہ آپ کیوں بحثوں میں پڑھتے ہیں، اس کے لیے ایک حدیث ہدیہ کر رہا ہوں کہ سرکار حذیفہ یمانی اور سرکار ابوذر الغفاری کہتے ہیں کہ ہم نے سلیمان فارسی بادشاہ سے پوچھا، ہاں بادشاہ، ہم نے سلیمان فارسی بادشاہ سے پوچھا سرکار آپ ہر وقت بی بی کے گھر کی چوکھٹ کیوں دیکھتے رہتے ہو؟ بس میں میلاد پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ مہلت دیں دیں مجھے تو میں، اگر آپ اسی طرح خوش ہیں تو یقیناً میں میلاد کے کچھ منزلیں طے کر لوں گا۔ جہاں آپ نے اتنی مقدس سورہ سنی ہیں وہاں مجھ حقیر کو بھی سن لیجئے۔ یوں سمجھئے مخمل میں ایک ٹاٹ کا پیوند، ہاں میں کہاں، مطلب میرے سے تو اب یہ ایسے ہی میں خطاب کروں گا۔ انہوں نے پوچھا آپ کیوں دیکھتے ہیں یہ چوکھٹ؟ مسئلہ حل ہو رہا ہے، غور سے سنیے گا، ایسا نہیں ہو کہ کوئی اول فال منہ میں میرے جو آئے گا میں بولتا چلا جاؤں گا۔ میں اپنی قوم کا نمائندہ ہوں، صرف آپ ہی تو نہیں سن رہے، سمجھ رہے ہیں؟ میں مشکلیں پیدا کرنے تھوڑی آیا ہوں، نہیں، ہم تو اپنی خوشی منانے کے لیے ہیں اور بغیر کسی مسلک کے منانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آؤ جو بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلواتا ہے وہ اس خوشی میں آ جائے۔ کہا سرکار سلیمان آپ یہ دروازہ کیوں دیکھتے رہتے ہیں رسول کی بیٹی کا؟ مسکرا دیا سلیمان، جواب نہیں دیا، دونوں کے ہاتھ پکڑے اور بی بی کے دروازے کے سامنے ریاض الجنہ میں آگے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ذرا تم اس دروازے کو دیکھو۔ اب تینوں مل کے دروازہ سیدہ کو دیکھ رہے ہیں۔ بھئی بس میرے طرف متوجہ اب یہ آئے تشریف رکھیے جی، جس نے رکھنی ہے، لیکن خدا کے لیے کچھ کہنے دیجئے، کچھ کہنے دیجئے، ٹھیک ہے نا؟ میں ورنہ اس طرح ملنگ آدمی ہوں، میرا اپنا خمار نشہ اتر گیا تو میں نے کہا آپ کو کیا کرنا، میرا اپنا خمار تو میں اسی میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، ہاں میں اپنے عقیدے کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ کہنے لگے ادھر آؤ، سرکار حذیفہ اور سرکار ابوذر کہتے ہیں کہ ہم نے سیدہ کے دروازے کی طرف دیکھا تو سلیمان فارسی نے فرمایا، کہا ابوذر اور حذیفہ آپ جس دروازے کو چوکھٹ کہہ رہے ہیں نا، یہ چوکھٹ نہیں ہے، چوکھٹ نہیں ہے۔ چوکھٹ کو تو جانتے نا، ٹیٹی، دہلیز، کہا یہ چوکھٹ نہیں ہے، یہ دہلیز نہیں ہے۔ سلیمان کہہ رہے ہیں یہ دہلیز نہیں ہے، یہ ہاتھ بندی ہے، ہاتھ بندی۔ یہ سلیمان کہہ رہے ہیں حذیفہ، او میرے بھائی، او ابوذر سنو، یہ ہاتھ بندی ہے، یہ دہلیز نہیں ہے، یہ ہاتھ بندی ہے۔ جدھر ہم کھڑے ہیں ادھر مخلوق خدا ہے اور جو اس پار ہے ان سب کی نسبتیں خدا سے ہیں۔ اللہ خدا سلام حیدری کا سب کی نسبتیں خدا سے ہیں۔ کوئی عین اللہ ہے، کوئی لسان اللہ ہے، کوئی حجاب اللہ ہے، کوئی ید اللہ ہے، کوئی جنب اللہ ہے، کوئی اذن اللہ ہے۔ سمجھ لینا۔ اب مجھے بتاؤ، سلیمان نے مسئلہ حل نہیں کر دیا فارسی نے، انہوں نے ارشاد فرمایا ادھر مخلوق ہے، ادھر خدا کی نسبتیں ہیں، یعنی شجر طیبہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ وہاں کوئی جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ یہ پیدا ہو رہے ہیں، نازل ہو رہے ہیں، ظہور ہو رہا ہے؟ نہیں جناب۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ تو خوشیاں ایسی ہیں کہ اس میں کوئی مسلک تو ہے ہی نہیں،
مسلک ہے ہی نہیں. مثلاً آل رسول کو کون نہیں مانتا میرے بھائیوں؟ سبھی مانتے ہیں نا. تو یہ آل رسول کے افراد کی خوشی ہے جسے سب ملت مانتی ہے. اسی لیے میں تو کبھی بھی آپ کو مخاطب کر کے نہیں کہوں گا میرے شیعہ سنی بھائیوں، بالکل بھی نہیں کہوں گا. نہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا ضرورت ہے؟ سرکار ایک ہی نسبت ہے اور وہ ہے امت محمد. سمجھ رہے؟ یہ ہے امت محمد کی خوشیاں. اس میں جو بھی اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے نا اسے اس خوشی میں آنا چاہیے، کیونکہ اہل بیت کے افراد بار بار نزول دے رہے ہیں. شبان طلوع ہوا تو سیدہ کی بیٹی کا نور چمکا، جسے آپ شریکت الحسین کہتے ہیں. معاف کیجئے گا شاید میں نام لینے کے قابل نہیں ہوں، معاف کر دیجئے گا، نام نہیں لے پاؤں گا، القاب سے سمجھ دیجئے گا. اس لیے نہیں کہ میری کوئی خاص مکتبہ فکر ہے، نہیں. 1500 سال بعد ہر صدی نے محمد والے محمد پر اپنی اپنی عمالی دی ہے، اپنے اپنے نوٹس لکھے ہیں، اپنی اپنی دستاویزات دی ہیں. یہ جو 1442 صدمی ہے، آپ لوگوں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ ہم اس صدی کے افراد ہیں، ہمیں بھی محمد والے محمد پہ تحقیق کر کے کچھ تو لکھنا چاہیے، کچھ تو بات کرنی چاہیے، کہ صرف مسلکن لڑائی کرتے رہیں کہ فلانا فرقہ مسلمان فلانا یہ فلانا وہ. نہیں حضور، ان شخصیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم سب ملت رسول اللہ ہیں، اور ملت رسول میں صرف 2 فرقے ہیں. کمال ہے. آپ کہیں گے کیسا بندہ کہہ رہا فرقے نہ کرو، پھر کہہ رہا ہاں ملت رسول اللہ میں، ملت وسطیٰ میں، اس امت مرحومہ میں 2 ہی فرقے ہیں، قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے، ایک مومن ایک منافق. اب ہر انسان کو اللہ نے بھیجا دیا ہے، وہ سوچ لے کہ اسے مومن بننا ہے یا اسے منافق بننا ہے، اور پھر اسے فکریں اپنی سوچیں وضاحت کرنی چاہیے. بھائی مجھے کچھ نہیں کہنا، صرف اتنا کہنا ہے کہ یزید اور اس کی فوج بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہی تھی، حسین اور اس کی فوج بھی کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب انسان کو فیصلہ کرنا ہے وہ کون سا لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے. آزادی ہے اسے، چاہے تو یزید والا پڑھ لے، چاہے تو حسین والا پڑھ لے. تو سیدہ آئی سرکار، خدا کی قسم حسین عصر عاشور تک فلسفہ شہادت، حسین عصر عاشور تک حسین ہی تھا. حسین نے جب شہادت عظمیٰ کو عزت بخشی، ہاں شہادت عظمیٰ کو عزت دی حسین نے، حسین ہی تھا. لیکن جو ہی علی کی بیٹی بولی ویسے ہی حسین حسینیت میں ڈھل گیا. سمجھ رہے حسینیت میں ڈھل گیا. جس کی گفتار حسین کو حسینیت میں بدل دے، جو شہداء کے خون سے توحید نچوڑ کر امت کو دے دے، وہ تشریف لائی جس کا نام آپ نے شریکت الحسین لقب لیا. اب کا شریکت الحسین یہ ہے کہ وہ کربلا کے کام میں شریک تھی، نہیں، ان کے اسماء اور لقب کبھی عارضی یا واقعاتی نہیں ہوتے. جب سے حسین ہے یہ اس کی شریک ہے. اب حسین کے لیے رسول نے کہا تھا حسین منی،
وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، تو سیدہ بھی ساتھ ہی اس حدیث پہ شامل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول کی منیت آئی شبان کے شروع میں، پھر 3 شبان آ گئی. اب اگر سننا چاہتے ہو تو ایک ہی جملہ کہوں گا، شاید حسین پہ زیادہ بات کر بھی نہ سکوں. 3 شبان کھو اس نے زمین کو قدم چومنے کی مہلت دی جس کا پردہ خدا سے بھی نہ تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ حیدری وہ آ گئے، حسین آ گئے. کمال ہو گیا. حسین بادشاہ آئے اور انہوں نے اس زمین کو مہلت دی. شکریہ، درود پڑھ لیجیے. حسین آ گئے جن کا حجاب خدا سے بھی کوئی نہیں، وہ آ گئے، وہ آ گئے. کمال ہے. رسول اللہ گھر میں داخل ہوئے اور بیٹی سے کہنے لگے، کمال ہے. شہزادی اسما بنت امیس روایت فرماتی ہے، وہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ کے ہاتھوں پر حسین لا کے رکھا اور میں نے کہا بادشاہ ابھی آپ کو میں حسین دے نہیں سکتی کیونکہ ہم نے ابھی حسین کو نہلایا نہیں ہے. مسکرا دیے رسول اور کہنے لگے اسما تو اسے نہلائے گی جسے اللہ نے طاہر کیا ہے. اب یعنی 3 کو وہ حسین آ گیا. چھوٹے چھوٹے جملے ہدیہ کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے جملے. یعنی وہ حسین آ گیا جو اپنے فضائل سے بھی افضل ہے. اول اور ذکر تو معاف کیجئے گا، حسین کے فضائل ہیں نہیں. کبھی آپ نے حسین فضائل کے بغیر بھی دیکھا ہے؟ کمال ہے. یعنی پھر آپ ایک درجہ پیچھے ہیں کہ آپ نے حسین کو اتنا ہی ماننا جتنے آپ کے پاس فضائل تھے، جبکہ وہ اپنے فضائل سے افضل ہے. بحر الانوار کی چلیے حدیث لے لیتے ہیں، آنکھوں کے سامنے وہی آ گئی ہے. قطرۃ من بحار کو بھی دیکھ لیجئے گا، سید احمد مستنبط رحمت اللہ، وہ بھی بہت. اور ملت اسلامیہ کی بات، مودت فی القربہ موجود ہے، ینابی المودہ موجود ہے، سرکار امام الزاہبی کی کتابیں موجود ہیں. حسین علیہ السلام پہ بہت کچھ لکھا گیا. سرکار حیات الحیوان صاحب تمیری جو صاحب حیات الحیوان ہیں، انہوں نے تو ہاں عمر ابن جاہز ہیں 200 ہجری کے عالم، ملت اسلامیہ کے عالم ہیں. انہوں نے حضرت عمر ابن جائز، میں تو انہیں حضرت ہی کہوں گا کیونکہ ایسی خوبصورت حسین پر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا اگر میں حقیقت محمدیہ لکھنا چاہوں تو مجھے حسین کی ضرورت پڑے گی. اللہ پتہ نہیں میں نے تو بہت کچھ کہہ دیا. اسلام نہیں. اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ جب حسین اس دنیا میں آئے اسلام 14-15 سال کا تھا. یہ پھر ایک ہی گود میں پروان چڑھے. اسلام روز نبی کی بیٹی کے دروازے پہ کھڑا ہو کے دعا مانگتا تھا، اسے جلد جوان کر میں بیمار ہو رہا ہوں. وہ حسین آ گیا. کمال کمال حسین، شاہوں کا شاہ، دل بر رسول، دل بر رسول، روح رواہ اسلام. کمال ہو گیا کمال. وہ آ گیا اس دنیا میں. اب اہل بیت کے گھر ایک اور ہستی آ گئی. ابھی باری باری جیسے جیسے فضائل، میں نے کہا کہ میں نے آپ کو مختلف کتابوں کے نام دیے. ان میں دیکھیے گا بہار میں قطرۃ من بہار میں، اس میں سب میں دیکھیے گا ایک حدیث لکھی ہوئی ہے اور کمال حدیث لکھی ہوئی ہے. کچھ عرابی آئے اور حسین بادشاہ سے کہنے لگے مولا واقع ہم نے آپ سے کبھی آپ کے فضائل نہیں سنے. مولا ہمارے پاس آپ کے فضائل نہیں ہیں، ہمیں کچھ اپنے بارے میں بتائیے. مولا مسکراتی اور کہا سنو، انسان کو اتنی طاقت نہیں دی گئی
کہ وہ محمد مصطفیٰ کی منیت کے فضائل اٹھائے. سمجھ رہے ہیں؟ انسان کو اتنی ہمت نہیں ہے. کہا نہیں سرکار کچھ تو بتائے. کہا اچھا تم میں سے جو سب سے متقی ہے نا اسے ذرا میرے قریب لاؤ. انہوں نے ایک نوجوان کو کہا کہ جی یہ بڑا پرہیزگار متقی نمازی عبادت گزارا ہے. امام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مسجد نبوی کے کونے میں جا کے نہ جانے اس کے کان میں کیا بات کی کہ وہ نوجوان بوڑھا ہو گیا اور الٹے پاؤں چلنے لگا. قوم نے پوچھا مالک یہ کیا ہوا اسے؟ کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میرے فضائل برداشت نہیں کر پاؤ گے؟ میں نے تو بات شروع کی تھی اور یہ بوڑھا ہو گیا. کہا مولا یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ کہا آؤ میں نبی کا بیٹا دعا کرتا ہوں تم میرے پیچھے آمین کہو کہ خدا اس کی یادداشت بھلا دے میں نے اپنے بارے میں جو کہا. اللہ اکبر. وہ حسین ٹھیک ہے نا. اب یہ حسین اگر نہ ہو تو حق اور باطل صرف لفظ ہو. لطف کی بات یہ جن کے کلیجے میں بغض حسین ہے وہ بھی کہتے ہیں حسین شہید ہے. اللہ اکبر. کلیجے میں بغض ہے لیکن مجبور کر دیا حسین نے انہیں. اچھا پھر یہ شجرہ طیبہ نے اور کروٹ دی اور ایک ایسی ہستی آ گئی جسے حسین نے اپنا زور کمر کہا. زور کمر کہا اور جس کے القاب میں سے اقوات اللہ یعنی اللہ نے اسے اپنی طاقتوں کا مرکز بنایا جسے آپ عباس علمدار کہتے ہیں. اب عباس آ گیا سخی بادشاہ. عباس بادشاہ آ گئے. عباس بادشاہ کو سمجھنے کے لیے دو پہلوؤں کی ضرورت ہے. ایک عباسیت سمجھنے کے لیے ایک ابوسیت سمجھنے کے لیے. سمجھ رہے نا؟ تب یہ پتا چلے گا کہ عباس ہستی کیا ہے. ہم نے عباس کو کیا سمجھا؟ صرف باب الحوائج. ہم نے تو لالچ کے بغیر اس کے علم کے نیچے چراغ بھی کبھی نہیں جلایا. ہاں حضور دل کی باتیں ہیں جو زبان پہ آ رہی ہیں. معاف کر دیجئے گا. چبھتی ہے سوال ہے نوکری چاہیے بچہ چاہیے فلاں چاہیے فلاں چاہیے. حاجتیں ہیں کہ انسان کی جان ہی نہیں چھوڑتی اور انسان علم کے نیچے سے ہٹتا نہیں. حاضری دی جا رہی ہے چراغ جلائے جا رہے ہیں. کبھی علم کے نیچے حق کے بنت رسول سمجھ کے بھی چراغ جلاؤ کہ عباس کے علم کے نیچے چراغ اس لیے جلانا چاہیے کہ مصطفیٰ کی بیٹی کا حق ہے کہ اس کے بیٹے کے علم کے نیچے چراغ جلایا جائے. یہ علم کی حقیقت اتنی پختہ ہے کہ لوائے حمد پر ہزاروں حدیثیں موجود ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور کربلا سے بڑا لوائے حمد کون ہوگا؟ جو حق کو حق اور باطل کو باطل کر دے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ایک حقیقت ہے. وہ آ گئے عباس بادشاہ آ گئے جو عباس اور ابوسیت کے مجموعے کا نام ہے. آپ کہیں گے یہ عباسیت کیا ہوتی ہے ابوسیت کیا ہوتی ہے؟ یہی تو افسوس ہے کہ جس ممبر سے آپ کو یہ سب مواد ملنا چاہیے تھا میں معذرت خواہ ہوں اس ممبر سے آپ کو نہیں ڈیلیور کیا جا رہا. میں اپنے اوپر الزام لے رہا ہوں. آپ کو تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا حالانکہ تجھے 5 کے پیسے دے دے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن پتہ تو چلنا چاہیے تھا کہ آپ جس جشن میں بیٹھے وہ ہستیاں ہیں کون؟ ماشاءاللہ کیا بات کیا بات. یعنی اللہ اکبر. میں کیا آپ کو عرض کروں جیسے ہے نا لا الہ الا اللہ ایسے ہی معنی دیتے ہیں محمد والے محمد. محمد والے محمد. بس ایک چھوٹی سی بات کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. لا الہ الا اللہ جب محمد الرسول اللہ یہ اہل بیت کہتے ہیں نا حسین جیسی ہستی عباس جیسی ہستی تو اس کے معنی بڑے عجیب ہوتے ہیں. جب علی کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو علی کہتا ہے لا الہ کوئی خدا نہیں ہے. یعنی علی سمجھا رہے ہیں جب ہم خدا نہیں ہیں تو پھر کس کی جرات.
علی کہہ رہے لا الہ، حسین کہہ رہے لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہی تفسیر ہے عباس۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کاش ایسا ماحول ہوتا کہ آپ سخی عباس کو سمجھ پاتے ہیں۔ 34 سال کے جو ہیں عباس، یہی کہا نا آپ نے، 32 سال کے 34 سال کے، حد آخری روایت 36 اور ایک بڑی بوسیدہ روایت ایسن بھی نہیں ہے، شاید غریب سے بھی نیچے درجہ رکھتی ہوگی، اس میں ہے کہ شاید 38 سال کے تھے۔ لیکن ہاں متواتر احادیث مبارکہ میں، روایات میں اور درائد کے ساتھ، اور کمال ہے اس کے اوپر اسد الغابہ اور بہت ساری کتابیں، علم الرجال کی کتاب، ان سب نے عباس بادشاہ کے اوپر 34 سال پہ تقریباً اتفاق دیا کہ سخی کی حیات مبارکہ ظاہری 34 سال تھی۔ میں آپ سے پوچھوں جشن جو عباس کا منا رہے ہو، تو 34 سالہ عباس بادشاہ نے زندگی گزاری ہے اس زمین پر، اہل بیت کے فرد عظیم ہیں، آپ کے پاس کتنا عباس ہے؟ کتنا عباس ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں؟ مجھے کچھ تو عباس کے بارے میں بتائیے۔ آپ زیادہ سے زیادہ جنگ صفین بتائیں گے، یہی بتائیں گے نا، ایک ذرہ بتائیں گے کہ وہ پہلی تھی انہوں نے اور پوری آ گئی، حملہ بتائیں گے کہ لوگ پہچان نہیں پائے کہ علی حملہ آور ہوئے ہیں یا عباس، یہ کون سی فضیلت ہے کہ جناب لوگ نہیں پہچان پائے کہ علی ہیں کہ عباس ہیں؟ مجھے ایک بات تو بتائیں، جو معنویت علی ہو اسے کون پہچان سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو 34 سال کا عباس گم کر دیا میری قوم نے، گم کر دیا، گم، ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہوں، تم نے گم کر دیا، تمہیں پتہ ہی نہ چلا سیرت عباس کیا ہے۔ یہ وہی عباس ہے جس نے خانہ کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کے کہا تھا، او سفید پوش حاجیو، حسین کو چھوڑ کے پتھروں کے کیسے حاجی ہو گئے؟ اللہ اکبر، یہ وہی عباس علمدار ہے، آپ نے کھو دیا، کھو دیا عباس، جشن کیا منائے، کھو دیا۔ اچھا اب شہزادے علی اکبر کو بیچ میں سرکار سجاد آئے، ایک روایت کے مطابق آمد سجاد بھی اسی مہینے میں۔ اب یہ سجاد کون ہے؟ زنجیروں سے تم نے مٹھیاں تو کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والوں، تم نے محمد کے بیٹے کی مٹھیاں تو زنجیروں سے باندھ دی، لیکن تمہیں یہ یاد نہ رہا کہ انہی مٹھیوں میں توحید کی تقدیر بند ہے۔ یہ نہیں ہوگا تو حلال محمد حرام ہو جائے گا، حرام محمد حلال ہو جائے گا۔ وہ بادشاہ بھی آیا، کمال ہے، سرکار علی اکبر بھی آیا۔ علی اکبر آپ کے پاس کتنا ہے؟ کہا جی 18 سال۔ 3 مجموعوں کا نام ہے علی اکبر، 3 مجموعوں کا، بس میں نے قریب پہنچا دیا آپ کو، زحمت آپ کی تمام کر دی۔ 3 کمال ہے، 3 چیزوں کا مجموعہ، 3 نام اس کا علی ہے، زندگی اس کی بنت رسول جتنی ہے، شکل اس کی مصطفیٰ جیسی ہے۔ اللہ اکبر، 3 چیزوں کا اجتماع، سیدہ، عبیر اور رسول خدا۔ آپ نے کہا شبیہ محمد۔ کمال یہ ہے علیوں کے خاندان میں علی ہونا مشکل نہیں، علی اکبر ہونا مشکل۔ عرض پہنچ رہے ہیں سرکار، علیوں میں علی اکبر ہو جانا کمال ہے۔ ان کے تو اصغر سمجھ نہیں آتے، چلیے اکبر کی تو کیا بات کروں گا، اصغر سمجھ میں نہیں آتے۔ بڑے علی نے 63 سال میں جو کچھ کیا تھا نا،
اس چھوٹے علی اصغر نے خیمے سے میدان تک سب کر دیا. تو چھوٹا سمجھ میں نہیں آتا, چھوٹا سمجھ. وہ جو بڑا علی ہے نا, علی مرتضیٰ, وہ قول رسول اور قول خدا کے مطابق انسانوں پر فرض ہے. وہ علی انسانوں پر فرض ہے, اور یہ چھوٹا علی اصغر انسانوں پر قرض ہے. دونوں کی فکر کرو, فرض بھی ادا کرو, قرض بھی ادا کرو. اللہ اکبر, سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر کمال ہو گیا, وہ شاہوں کا شاہ آ گیا, ہمارا بادشاہ آ گیا, صاحب دوراں آ گیا, نام نامی مصطفیٰ کا لیے وہ نور خدا آ گیا. کہا غیب کیوں ہے امام, تمہیں کس نے کہا غیب ہے؟ تمہیں کس نے کہا؟ تم سورج کو تو آنکھ ملا کے دیکھ نہیں سکتے, نور خدا کو کیسے دیکھو؟ اللہ اکبر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سرکار اپنی تہمتیں ادھر نہ لگاؤ, اپنی نگاہ کی بات کرو, اپنی بصیرت اور بصارت کی بات کرو کہ مہدی دوراں کو تم دیکھ سکتے ہو یا نہیں. مہدی دوراں کوئی پردوں میں نہیں, مہدی دوراں کوئی غیب نہیں, مہدی دوراں اللہ کی تجلی ظاہر و باطن کا مظہر ہے. تم اپنی آنکھیں پیدا کرو, امام تمہیں 1 منٹ میں نظر آ جائیں گے. جب اپنے آپ کو دھوکہ دو گے تو امام تمہیں کیسے نظر آئیں گے؟ کیسے نظر آئیں گے؟ نیمہ شعبان ابھی مناؤ گے, حاضر ہے تو عریضے لکھ رہے ہو. اللہ مہدی دوراں پہ ملت اسلامیہ کی کتابیں بھری پڑی, مہدی بادشاہ پہ کتابوں کے انبار. لیکن کمال ہے, بس ایک حدیث سن لیجئے اور مجھے اجازت دے دیجئے. آداب الصلاۃ ہے اور آقا خمینی رحمت اللہ کی لکھی ہوئی ہے, آداب الصلاۃ, اردو میں ٹرانسلیٹ, اردو. کمال ہے. ویسے تو میرے سامنے اس وقت آنکھوں کے سامنے فتاوی عزیزیہ بھی ہے. محدث شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ, انہوں نے فتاوی عزیزیہ میں کہا تھا کہ اللہ کے بندوں سے جو جملے صادر ہوتے ہیں نا, وہ اس کی حقیقت وہی جانتے ہیں جو جملے بھی اور نیچے انہوں نے کہا جیسے علی نے کہا تھا انا منشی الارواح, میں ہی ہوں روحوں کو زندہ کرنے والا. اے داری سرکار. تو مہدی بادشاہ, اللہ اکبر, شہنشاہ, امام دوراں. نہیں جناب, وہ غیب نہیں ہے, وہ غیب نہیں ہے سرکار. کمال ہے, ان کا فرمان اپنی رعایا کے نام, مجھ سمیت سب رعایا ہیں اس کی. جو بھی محمد کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے بیٹے کی رعایا ہے. اور اس شاہ نے حکم نامہ جاری کیا, حسین بن روح لکھ اور مومنوں تک پہنچا دے, جو بھی میرے نانا کا کلمہ پڑھتا ہے اسے لکھ کہ تمہارا امام بیمار تھا, تم عیادت کرنے نہیں آئے. حسین بن روح کانپنے لگے, مولا نصیب دشمنا آپ کب بیمار ہوئے؟ کہا سن حسین بن روح, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے گھر کے قریب ایک مومن بیمار تھا, تم پوچھنے نہیں گئے. وہ ایسے ہی تھا جیسے تمہارا امام بیمار ہوا. کہا پھر لکھو تمہارا امام بھوکا تھا, تم نے روٹی نہیں کھلائی. مالک مجال کیا ہے؟ کہا نہیں, جب ایک مومن کا پتہ تھا کہ یہ
غریب اور بھوکا ہے، تم نے روٹی نہیں کھلائی، تم نے اپنے امام کو بھوکا رکھا۔ اللہ اکبر۔ کہا تم نے اپنے امام کو لباس کیوں نہیں پہنایا؟ کہا مالک ہماری جرات۔ کہا نہیں، تمہیں پتا تھا وہ مومن ضرورت مند ہے، مہدی کے فرمان ہے، بس یہی کہہ تو پٹاخے چلاؤ تو خوشی ہو جائے گی۔ اس کے فرمانوں پہ عمل نہیں کرنا، اس کے فرمانوں پہ اسی کی توقیہ میں موجود ہے۔ اگر دل میں بغض علی ہے تو پھر یاد رکھنا میری ذوالفقار سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب وہ بغض اپنے اپنے دلوں میں جھانک لینا کہ اس کو اس کی شکل کیا ہو سکتی ہے۔ بس آداب الصلاۃ کی روایت سن لیجئے اور میں آپ سے ہی کہتا دے لوں، جشن آپ کو ایسے خدا ہزاروں سال زندگی دے اور بادشاہ کے سامنے بادشاہ سے سن کے آپ منائیں، ہاں صاحب الزمان سے سنیں آپ۔ دعا ہے میری، بھیک دے گی رسول کی بیٹی، کریموں کا کریم رسول، علی کا بھی مولا رسول، وہ بھیک دے گی۔ مانگو تو صحیح، مانگو۔ آداب الصلاۃ میں انہوں نے لکھا، کہا رسول اللہ جب معراج پہ گئے نا، معراج پہ تشریف لے گئے، شاہ کونین کون رسول؟ جس کے لعاب دہن میں قرآن کے ایک ایک حرف نے غسل کیا ہے۔ یقین کیجئے کون؟ کائنات کا طاقتور ترین انسان محمد مصطفیٰ، جو اپنے نفس کو علی بنا کے جنگیں لڑائے۔ وہ مصطفیٰ، وہ معراج پہ گئے سیر کرنے عرش کی۔ وہ لکھتے ہیں حدیث روایت معصومین کی روایت، کہا وہ آسمانوں پہ گئے، بس میں جشن ختم کر دیا میں نے، بس یہی روایت آپ نے سنی، اللہ کرے میں ہدیہ کر سکے۔ کہا پہلے آسمان پہ جب براق پہنچا، سواری پہنچی، جبریل نے حکم دیا محافظین آسمان کو کہ سارے دروازے نور کے کھول دو۔ ملائکہ نے دروازے کھول دیے، جو ہی نور مصطفیٰ کی سواری پہلے آسمان پر داخل ہوئی، آسمان پہ بھگدڑ مچ گئی، کوئی ادھر گر رہا ہے کوئی ادھر گر رہا ہے، ملائکہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور سب جلدی جلدی سجدے میں گر پڑے۔ جبریل، معصوم کہتے ہیں جبریل نے دیکھا یہ کیا ہوا، ملائکہ سجدے میں گر پڑے نور مصطفیٰ کے سامنے، تو جبریل نے بلند آواز سے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تمام فرشتوں نے جلدی سے سر اٹھائے، درود و سلام کی فضا بلند ہوئی۔ جبریل نے پوچھا ملائکہ کیا ہوا تھا؟ سجدے میں گر پڑے۔ کہا جبریل معاف کرنا، یہ نور ہمارے رب کے نور سے کتنا ملتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، بس میں جناب آپ کو لے آیا اس مقام پر۔ حدیث ایسے نہیں سناتی، روایت ایسے ہی نہیں پڑھتی۔ کہا پھر دوسرے آسمان پہ سواری گئی، وہاں بھی بھگدڑ مچی، دوسرے آسمان پہ بھی ملائکہ سجدے میں گر پڑے، وہاں بھی گواہی دی کہ اللہ کے رسول ہیں۔ سر اٹھایا، ملائکہ نے کہا یہ ہمارے رب کے نور سے کتنا ملتا ہے۔ کہا پھر تیسرے آسمان پہ یہی ہوا، انہوں نے بھی یہی کہا، پھر چوتھے پر بھی یہی ہوا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جسے دیکھ کر ملائکہ بھول جائیں، ہم تو پھر مٹی کے پتلے